بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ایک نماز ہے جس نماز کو صلاۃ التسبیح کہا جاتا ہے، اور یہ نماز بڑی اہم نماز ہے۔ یہ وہ نماز ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمایا، اے میرے چچا، کل آپ آنا، میں آپ کو ایک ایسی چیز دوں گا جس کا مفہوم یہ ہے کہ 4 چیزوں کا مالک بناؤں گا، اور ایک عطیہ کروں گا، ایک بخشش کروں گا، ایک ہدیہ دوں گا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھا کہ میرے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی دنیا کے اعتبار سے بہت بڑا خزانہ دینے لگے ہیں، کیونکہ یہ الفاظ بخشش، عطیہ، 4 چیزوں کا مالک تو دوسرے دن حاضر ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے چچا، میں آپ کو ایک نماز سکھلاتا ہوں جو نماز صلاۃ التسبیح ہے، اور اس کے پڑھنے کا طریقہ بتایا کہ اے میرے چچا، 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کی نیت سے پڑھنی ہے، اور ولا الہ غیرک کے بعد 15 دفعہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھنا ہے، واللہ اکبر تک اگر پورا پڑھ لیں، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم تو بہت بہتر۔ تو پھر اس کے بعد سورۃ فاتحہ اور ساتھ کوئی سورت ملانی ہے، اور پھر اس کے بعد سورت ملانے کے بعد پھر 10 دفعہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تک بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آگے بھی کہہ سکتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور اب رکوع میں جائیں گے، اللہ اکبر سبحان ربی العظیم 3 دفعہ کہنے کے بعد پھر 10 دفعہ رکوع میں یہی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 دفعہ، پھر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، پھر اس کے بعد اسی قومے کے اندر 10 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر سجدے میں جائیں گے، سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 دفعہ، پھر جلسے میں بیٹھیں گے، اللہ اکبر کے بعد 10 دفعہ تیسرا کلمہ، پھر دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد پھر 10 دفعہ۔ تو یہ 4 رکعتوں میں کل تعداد بنے گی 300 دفعہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے چچا، یہ وہ عمل ہے کہ اس کے کر لینے سے چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، دن کے، رات کے، صبح کے، شام کے، دانستہ غیر دانستہ، یعنی مفہوم میں سب ہی گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا، میرے چچا، ہو سکے تو اس نماز کو روزانہ پڑھ لینا، اگر روزانہ نہ پڑھ سکو مصروفیت کی وجہ سے تو ہفتے میں 1 دفعہ پڑھ لینا، اگر ہفتے میں بھی نہ پڑھ سکو تو مہینے میں 1 دفعہ پڑھ لینا، میرے چچا اگر مہینے میں نہ پڑھ سکو تو سال بھر میں 1 دفعہ پڑھ لینا، اگر سال بھر میں بھی 1 دفعہ نہ پڑھ سکو تو میرے چچا اس نماز کو زندگی میں 1 دفعہ ضرور پڑھ لینا۔ اور محدثین فرماتے ہیں کہ یہ وہ نماز ہے کہ جب آدمی اس کو روزانہ پڑھتا ہے اور اس کے بعد جو بھی دعا مانگتا ہے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ عام نماز کے بارے میں بھی، چاہے وہ فرض نماز ہے یا نفل نماز ہے، یہ تو ایک خاص طریقے